السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم نے 40ویں باب کا آغاز کیا جو فضیلت اطاعت کے تعلق سے ہے۔ آئیے مزید کچھ باتیں اسی باب سے سماعت کرتے ہیں۔ مشتاقان خداوندی کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے داؤد، تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو مگر مجھ سے میرے مشتاقوں میں شامل ہونے کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، تیرے مشتاق کون ہیں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، میرے مشتاق وہ ہیں جن کے دلوں کو میں نے ہر کدورت سے پاک کر دیا ہے، انہیں منہیات سے متنبہ کر دیا ہے، وہ اپنے دل کے گوشوں سے مجھے دیکھتے ہیں اور میری رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ میں ان کے دلوں کو دست رحمت میں لے کر آسمانوں پر رکھتا ہوں اور اپنے مقرب فرشتوں کو بلاتا ہوں، فرشتے اکٹھے ہو کر مجھے سجدہ کرتے ہیں اور میں فرماتا ہوں، میں نے سجدہ کرنے کے لیے تمہیں نہیں بلایا بلکہ تمہیں اپنے مشتاقہ دیدار کے دل دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ یہ اہل شوق قابل فخر ہیں، ان کے دل آسمان پر ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین پر سورج چمکتا ہے۔ اے داؤد، میں نے مشتاقوں کے دل اپنی رضا سے، اپنے نور سے پیدا کیا ہے، میں نے انہیں اپنا ہمراز بنایا ہے، ان کے وجود دنیا میں میری نگاہ رحمت کا مرجع ہے اور میں نے ان کے دلوں میں ایک راستہ بنایا ہے جس سے وہ میرا دیدار کرتے ہیں اور ان کا شوق فزوں سے فزوں تر بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، مجھے اپنے کسی مشتاق کا دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، داؤد، لبنان کے پہاڑ پر جاؤ، وہاں میرے 14 محب رہتے ہیں جن میں جوان اور بوڑھے سبھی شامل ہیں، انہیں میرا سلام کہو اور کہنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرے دوست اور محبوب ہو، وہ تمہاری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور وہ تمہیں بہت محبوب رکھتا ہے، اور فرماتا ہے کہ تم مجھ سے کوئی حاجت کیوں نہیں بیان کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے اور انہیں ایک چشمہ کے قریب پایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال پر غور و فکر کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ادھر ادھر چھپ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ تو وہ نظریں جھکائے سراپا اشتیاق بنے اس کا فرمان سننے کے لیے واپس آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم مجھ سے حاجت کیوں نہیں طلب کرتے، مجھے اپنی ضرورتوں کے لیے کیوں نہیں پکارتے تاکہ میں تمہارا کلام سنوں۔ تم میرے دوست اور محبوب ہو، میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں، تمہاری محبت کو بہتر سمجھتا ہوں اور میں ہر وقت مہربان شفیق ماں کی نگاہ سے تم کو دیکھتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ ان کا شیخ پکار اٹھا، اے رب، تو پاک ہے، تو پاک ہے۔
ہم تیرے غلام اور غلاموں کی اولاد ہیں، ہماری گزشتہ عمروں کے وہ لمحات جو تیرے ذکر سے لاپرواہی میں گزرے انہیں معاف فرما دے۔ دوسرا بولا، تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہم تیرے غلام اور غلاموں کے بیٹے ہیں، جو معاملات ہمارے اور تیرے درمیان ہیں ہمیں اس میں حسن ظن نظر عطا فرما۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیرے غلام اور تیرے غلاموں کی اولاد ہیں۔ اے رب، تو نے ہمیں دعا کی ترغیب دی ہے اور تجھے معلوم ہے ہمیں اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم پر مکمل احسان فرما اور اپنے راستے پر ہمیشہ گامزن رکھ۔ ایک اور محب یوں کہنے لگا، الہی ہم تیری رضامندی کو پوری طرح نہیں پا سکتے، ہماری امداد فرما تاکہ ہم اسے پالیں۔ ایک اور محب نے کہا، تو نے ہمیں نطفہ سے پیدا کیا اور اپنی ذات میں تفکر کی دولت بخشی۔ اے اللہ، تو نے ہمیں کلام کی ترغیب دی ہے جو تیری شان عظمت کے فہم میں مشغول ہے اور تیرے جلال میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے تیرے نور کے قرب کی درخواست کرتے ہیں۔ ایک اور محب پکار اٹھا، تیری عظمت شان دوستوں سے انتہائی قرب اور محبین پر بے شمار انعامات کی وجہ سے ہماری زبانیں دعا مانگنے سے رک گئی ہیں۔ ایک اور بولا، تو نے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی توفیق دی، اپنی رحمت میں مشغول فرما کر ساری دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ کما حقہ شکر ادا نہ کر سکنے کی ہماری تقصیر کو معاف فرما دے۔ ایک اور نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہماری تمنا تیرے دیدار کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور نے کہا، مالک غلام سے مانگنے کو فرماتا ہے مگر غلام اپنے مانگنے کی جرأت نہیں کر سکتا، ہمیں نور عنایت فرما تاکہ ہم آسمان کی تاریکیوں سے نکل کر تیری بارگاہ میں آئیں۔ ایک نے کہا، ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہماری یہ عبادت قبول فرما لے، ہمیں ہمیشہ اسی پر قائم رکھ۔ ایک اور محب نے کہا، تو نے ہمیں جو فضیلت اور انعامات بخشے ہیں انہیں مکمل فرما دے۔ دوسرے نے کہا، دنیا میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا جمال جہاں آرا دکھا دے۔ ایک اور محب نے کہا، میری آنکھیں دنیا اور اس کے زیب و زینت سے اندھی کر دے اور میرے دل کو آخرت کے خیالات سے پاک فرما دے۔ ایک اور محب نے کہا، میں نے تیری رفعت اور پاکی کو جان لیا اور دوستوں سے تجھ کو جو محبت ہے اس کو پہچان لیا۔ ہم پر یہ احسان اور فرما کہ ہم کو ایسا کر دے ہم تیرے سوا کسی اور چیز کا دل میں خیال تک نہ لائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد، ان سے کہہ دو میں نے تمہاری باتیں سن کر انہیں قبول کر لیا ہے، تم ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاؤ اور خود کو دیدار کے لیے آمادہ کر دو، تمہارے اور اپنے درمیان حائل پردے اٹھانے والا ہوں تاکہ تم میرے نور اور جلال کو دیکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، انہیں یہ مقام کیسے ملا؟ رب نے فرمایا، حسن ظن، دنیا اور اس کے لوازمات سے کنارہ کشی، میرے حضور مناجات اور تنہائی میں حاضر ہونے کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا ہے، اور اس مقام کو وہی پاتا ہے جو دنیا اور مافیا کو چھوڑ دے، اس سے بالکل تعلق نہ رکھے، دل کو میری یاد سے آباد کرے، تمام مخلوق کو چھوڑ کر مجھے پسند کر لے، تب میں اس پر رحمت نازل کرتا ہوں، اسے دنیاوی علائق سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کے اور اپنے درمیان حجابات اٹھا دیتا ہوں،
وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی انسان اپنے سامنے کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ ہر لمحہ اسے اپنی عزت و کرامات کا نظارہ دکھاتا ہوں، اسے نور معرفت سے سرفراز کرتا ہوں۔ جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو میں مہربان ماں کی طرح اس کی تیمارداری کرتا ہوں۔ اگر وہ پیاسا ہوتا ہے تو میں اسے سیراب کرتا ہوں اور اسے اپنے ذکر کی غذا فراہم کرتا ہوں۔ اے داؤد، جب میں اس سے یہ سلوک کرتا ہوں تو وہ دنیا اور اس کے علائق سے نابینا ہو جاتا ہے، اسے دنیا سے کوئی محبت نہیں رہتی، وہ میرے سوا کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ جلدی مرنے کو پسند کرتا ہے مگر میں اس کی موت ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ ساری مخلوق میں وہی تو میری نظر رحمت کا مورد اور مرجع ہوتا ہے۔ وہ میرے سوا کسی کو نہیں دیکھتا اور میں اس کے سوا کسی اور کو پسند نہیں کرتا۔ اے داؤد، اگر تو اسے اس حال میں دیکھے کہ اس کا جسم پرعیب ہو، دبلا ہو، اس کے اعضاء ٹوٹ چکے ہوں اور اس کا دل نظام سے بے ربط ہو چکا ہو، تو جب میں فرشتوں میں اس پر فخر کرتا ہوں اور آسمان والوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو وہ یہ سن کر اپنی عبادت اور خوف کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اے داؤد، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اسے جنت الفردوس میں جگہ دوں گا اور اس کے دل کو اپنے دیدار سے معمور کر دوں گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ مشتاقان خداوندی نقصان سے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ میری محبت کے مشتاق بندوں سے کہہ دیجئے تمہیں اس وقت کوئی محرومی نہیں ہوگی جب کہ میں مخلوق کے سامنے حجابات ڈال دوں اور تم بے پردہ دل کی آنکھوں سے میرا دیدار کرتے رہو گے، اور تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا جب تک کہ میں نے دنیا کے بدلے تمہیں دین دے دیا اور تمہیں میری رضا کی خواستگاری کے باعث دنیا پر میری ناراضگی کوئی نقصان نہیں دے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، فضیلت اطاعت میں آج ہم نے اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے تعلق سے سنا جو لوگ اس دنیا میں رہ کر بھی اس دنیا سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کا دنیا میں رہنا بھی صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت اطاعت الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اپنے رب کے دیدار کے لیے ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں۔ وہ نیکیاں اور عبادات کے انبار کے باوجود بھی اپنے آپ کو سب سے کمتر، گناہگار اور حقیر سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رب تبارک تعالیٰ لمحہ لمحہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور اللہ نے ایسے ہی بندوں سے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اپنی اطاعت، اپنے محبوب سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم گناہگار و سیاہ کاروں کو سچی توبہ کر کے قرآن و سنت پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آج کے لیے آپ سے اجازت، انشاءاللہ اسی باب اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔